کہ ساری امت کی محبوب ماں کون ہے؟ میرے سرکار کی جان جہاں کون ہے؟ میرے سرکار کی جان جہاں کون ہے؟ علم کا ایک بحر رواں کون ہے؟ علم کا ایک بحر رواں کون ہے؟ انتخاب خدا جہاں کون ہے؟ انتخاب خدا جہاں کون ہے؟ کن کے بستر پہ آتی تھی وحی یہ خدا؟ میری ماں عائشہ پیاری ماں عائشہ۔ آج سے بہت سال پہلے میں بہت چھوٹا تھا، اس وقت میمن سادات میں حضرت مولانا کلیم الزما صاحب نے ایک مشاعرہ کرایا تھا، تو میں اپنے والد محترم کے ساتھ اس مشاعرے میں گیا تھا۔ تو میں نے حضرت مولانا مفتی طارق جمیل کو سب سے پہلی مرتبہ وہاں دیکھا تھا اور وہیں سنا تھا، اور میں وہاں سے ان کا اتنا بڑا دیوانہ ہو گیا کہ ان کی آواز کے صدقے، ان کی نعت، ان کی حمد جو ہے یا اللہ یا رحمان، اس کے صدقے میں آج اسٹیجوں پر کھڑا نظر آتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ہندوستان کے نقیب ہندوستان حضرت مولانا سلیم صاحب جو نظامت کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظامت کرتے ہیں، حضرت وہاں نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور حضرت مولانا مفتی طارق جمیل صاحب کا جیسے ہی نام آیا تو میں مفتی صاحب کا پروگرام بار بار یوٹیوب پر سنا کرتا تھا، تو اس کی بدولت جب میں مفتی صاحب کا پروگرام سنا کرتا تھا تو مجھے مولانا سلیم صاحب کی جو نظامت تھی وہ یاد ہو گئی۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، والد محترم کے بہت خاص دوست تھے تو گھر آئے ہوئے تھے، تو والد محترم نے کہا کہ حضرت یہ میرا بچہ آپ کی نقل کرتا ہے، ماشاءاللہ آپ کی جو نظامت ہے وہ بالکل ہو بہو کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ تو میں اسی انداز میں حضرت مفتی طارق جمیل صاحب کو بلانا چاہتا ہوں۔ حاضرین اب آئیے آپ کو ایک ایسے خوبصورت ترنم کے حضور لے چلوں، جب آپ اس ترنم کو سنیں گے تو بہت کافیت سے قبل بھلا نہیں پائیں گے، لبوں سے پھول جھڑتے ہیں جب یہ نعت پڑھتے ہیں، زباں کی سرخ قینچی سے ہزاروں دل قطرتے ہیں۔ مائک پر ہندوستان کے مشہور شاعر عالی جناب مفتی طارق جمیل کنوجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ واجب الاحترام حضرت علماء کرام، شعراء اعظام، سامعین بزم، بہت خوبصورت محفل سجائی ہے ہمارے عالی جناب یوسف بھائی نے، ان کے لخت جگر نور نظر مرسلین بھائی جن کی شادی کے موقع پر یہ خوبصورت محفل سجی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ لوگ اپنے بیٹوں کی، بیٹیوں کی، اپنے بچوں کی جب شادی کرتے ہیں تو اپنی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اپنے انداز میں، اور کبھی کبھی وہ طریقے اپنا لیتے ہیں جہاں جا کر کے اللہ کی رحمتوں سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ پورے دن کا سفر کر کے میں آپ تک پہنچا، تھکان بہت زیادہ ہے، اور کئی رات کا مسلسل سفر، بلکہ عید میں نے کی ہے، اس کی اگلے دن صبح سے میں پروگراموں میں مسلسل سفر میں ہوں، لگاتار پروگراموں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ یا حضرات کی دعائیں اور محبتیں ہیں جو ہم سے بڑھواتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سنیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلع حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نعت پاک کے چند اشعار میں آپ کو سناؤں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مرسلین بھائی کے لیے میری طرف سے کچھ گفٹ ہوگا، وہ میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ مطلع حاضر کرتا ہوں، سنیں، توجہ رکھیں، سنیں۔
کہ ظلم کی جبر کی بدلیاں چھٹ گئیں، ظلم کی جبر کی بدلیاں چھٹ گئیں، کفر و باطل پہ یکدم زوال آ گیا، کفر و باطل پہ یکدم زوال آ گیا، ہاں زوال آ گیا، ہاں زوال آ گیا۔ مطلب بہت پیارا ہے، دیکھیے گا کہ ظلم کی جبر کی، ظلم کی جبر کی بدلیاں چھٹ گئی، کفر و باطل پہ یکدم زوال آ گیا، تاج رحمت کا سر پہ سجائے ہوئے، تاج رحمت کا سر پہ سجائے ہوئے، جس گھڑی آمینہ بھی کلارا گیا، بہت ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمینہ بھی کلارا گیا، گیا، بہت ماشاءاللہ، بہت خوب مفتی صاحب، بہت شکریہ، بہت خوب ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے مقیم بھائی عبداللہ بھائی، شاداب بھائی کی دعائیں ملی کہ جس گھڑی آمینہ بھی کا لالا گیا، ہاں لالا گیا، ہاں لالا گیا۔ اب یہاں سے ایک شعر پڑھتا ہوں، تھوڑا سا ہی کوٹ دے دو، چھوڑ دو، توجہ رکھیے گا، تھوڑی سی ریپیٹ اور دینا، سنیں کہ چاند کو نازتا میں ہوں سب سے ہنسی، چاند کو نازتا میں ہوں سب سے ہنسی، کوئی بھی حسن میں میرا ثانی نہیں، چاند کو نازتا میں ہوں سب سے ہنسی، کوئی بھی حسن میں میرا ثانی نہیں، میرا ثانی نہیں، چاند کو نازتا، چاند کو نازتا میں ہوں سب سے ہنسی، کوئی بھی حسن میں میرا ثانی نہیں، اس گھڑی شرم سے منہ چھپانے لگا، اس گھڑی شرم سے منہ چھپانے لگا، سامنے جب نبی کا جمال آ گیا، سامنے جب نبی کا جمال آ گیا، ہاں جمال آ گیا، ہاں جمال آ گیا، تاج رحمت کا سر پہ سجائے ہوئے، جس گھڑی آمینہ بھی کا لالا گیا، لالا گیا۔ اب یہاں سے ایک شعر پڑھتا ہوں، بہت خوبصورت ہے، دیکھیے گا کہ ذرے ان سے جڑے تو ستارے بنے، کیا بات، ذرے ان سے جڑے تو ستارے بنے، نسبت مصطفیٰ کی عطا دیکھیے، ذرے ان سے جڑے تو ستارے بنے، نسبت مصطفیٰ کی عطا دیکھیے، ذرے ان سے جڑے تو ستارے بنے، نسبت مصطفیٰ کی عطا دیکھیے، حسن والے کھڑے دیکھتے رہ گئے، حسن والے کھڑے دیکھتے رہ گئے، حشر میں جب نبی کا بلال آ گیا،
حشر میں جب نبی کا بلال آ گیا، بلال آ گیا، بلال آ گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، توجہ رکھیے گا کہ پیار کیا چیز ہے، پیار ہوتا ہے کیا، جان لو گے پڑھو سیرت مصطفیٰ۔ پیار کیا چیز ہے، پیار ہوتا ہے کیا، جان لو گے پڑھو سیرت مصطفیٰ۔ پیار کیا چیز ہے، پیار ہوتا ہے کیا، جان لو گے پڑھو سیرت مصطفیٰ۔ رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ۔ حشر میں امتی کا خیال آ گیا، حشر میں امتی کا خیال آ گیا، خیال آ گیا۔ تاج رحمت کا سر پہ سجائے ہوئے، جس گھڑی آمنہ بھی کا لال آ گیا، لال آ گیا۔ اس کلام کا مقطع پڑھتا ہوں اور ایک بہت البیلا کلام آپ کو سناتا ہوں، توجہ رکھیے گا کہ دین اسلام سے اپنا منہ موڑ کر اور صحابہ کی پیاری ڈگر چھوڑ کر، کہ دین اسلام سے اپنا منہ موڑ کر اور صحابہ کی پیاری ڈگر چھوڑ کر، بھول بیٹھے ہیں ہم اس وقت مصطفیٰ، بھول بیٹھے ہیں ہم اس وقت مصطفیٰ۔ اس لیے ہم پہ طارق سوار آ گیا، اس لیے آج طارق سوار آ گیا، سوار آ گیا۔ تاج رحمت کا سر پہ سجائے ہوئے، جس گھڑی آمنہ بھی کا لال آ گیا، لال آ گیا۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام۔ بھیا آپ ریٹر ہیں نہیں کیا؟ آپ ریٹر صاحب چلے گئے؟ آپ چلا لیتے ہو؟ تھوڑا سائٹ کرو، اتنی آواز مائک کھینچ رہا ہے کہ دو شعر پڑھنا بھاری ہو رہا ہے۔ آپ اس کی تھوڑی آواز کھولو، آپ نے اس کا گلا دبا دیا، کھول دیجئے اس کی آواز۔ آپ اپنے حساب سے سیٹ کرو۔ یہ بڑھا ہے، اس میں قوت پرواز نہیں، مائک بہت لاجواب ہے پر اس میں آواز نہیں، تھوڑا ڈالا۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مطلع حاضر کرتا ہوں، سنیے گا، توجہ رکھیے گا، سنیں کہ بنگلہ گاڑی، بنگلہ گاڑی، بنگلہ گاڑی نہ تو موٹر کار چاہیے، بنگلہ گاڑی نہ تو موٹر کار چاہیے، مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے، مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے، دربار چاہیے، دربار چاہیے۔ بند دیکھئے گا کہ گنبد خضرا کا وہ منظر دل میں بسانے کی خاطر، دربار محبوب خدا میں، دربار محبوب خدا میں آنے جانے کی خاطر،
خضرا گنبد خضرا کا وہ منظر دل میں بسانے کی خاطر، گنبد خضرا کا وہ منظر دل میں بسانے کی خاطر، دربار محبوب خدا میں آنے جانے کی خاطر، دربار محبوب خدا میں آنے جانے کی خاطر، مال نہیں ہاں مال نہیں، مال نہیں عشق شہ ابرار چاہیے، مال نہیں عشق شہ ابرار چاہیے، مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے، مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے، دربار چاہیے، دربار چاہیے۔ اور اس کلام کا بہت پیارا بند ہے، اس بند پر خصوصی توجہ چاہوں گا آپ کی۔ مولانا اسد اشرف صاحب بہت خوبصورت آپ ماشاءاللہ نظامت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نظامت میں مزید خوبصورتی پیدا فرمائے۔ توجہ رکھیے گا، سنیں کہ جنگ احد میں، جنگ احد میں ایک عورت کا سارا ہی سنسار لٹا، کہ جنگ احد میں ایک عورت کا سارا ہی سنسار لٹا، پھر بھی اس کو غم نہیں کوئی، پھر بھی اس کو غم نہیں کوئی، لب پر ہے بس ایک صدا، جنگ احد میں، جنگ احد میں، جنگ احد میں ایک عورت کا سارا ہی سنسار لٹا، جنگ احد میں ایک عورت کا سارا ہی سنسار لٹا، پھر بھی اس کو غم نہیں کوئی، لب پر ہے بس ایک صدا، پھر بھی اس کو غم نہیں کوئی، لب پر ہے بس ایک صدا، آقا کا میرے آقا کا دیدار بس ایک بار چاہیے، آقا کا دیدار بس ایک بار چاہیے، مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے، مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے، دربار چاہیے، دربار چاہیے۔ بطور خاص ہماری اس محفل کے دولہ مرسلین بھائی اور ان کے عزیز سلطان بھائی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا، توجہ رکھیے گا، سنیں کہ مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے، کیا بات، بہت بہت ماشاءاللہ، کہ غار میں ہے صدیق اکبر، گود میں سرکار کا ہے، غار میں ہے صدیق اکبر، گود میں سرکار کا ہے، سانپ انگوٹھے میں ان کے یہ، سانپ انگوٹھے میں ان کے یہ، کہے کہ برابر ڈستا ہے، غار میں ہے صدیق اکبر، گود میں سرکار کا ہے، سانپ انگوٹھے میں ان کو یہ کہہ کے برابر ڈستا ہے، سانپ انگوٹھے میں ان کو یہ کہہ کے برابر ڈستا ہے، ارے مجھ کو بھی میرے آقا کا دیدار چاہیے، مجھ کو بھی میرے آقا کا دیدار چاہیے، مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے، مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے، دربار چاہیے، دربار چاہیے، بنگلہ گاڑی نہ
بہت شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام. کہ مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے. توجہ رکھیے گا کہ مدت سے ارمان تار شہر مدینہ جاؤں میں. فخر دو عالم شاہ امم کو دل کا حال سناؤں میں. مدت سے ارمان تار شہر مدینہ جاؤں میں. فخر دو عالم شاہ امم کو دل کا حال سناؤں میں. مدت سے ارمان تار شہر مدینہ جاؤں میں. فخر دو عالم شاہ امم کو دل کا حال سناؤں میں. طارق کے دل کو بھی کچھ تو قرار چاہیے. مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے. بنگلہ گاڑی نہ تو موٹر کار چاہیے. مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام, آپ کی خوبصورت سماعتوں کو سلام. ایک کلام ہماری فرمائش ہے ہمارے مولانا اسد اشرف صاحب کی. شہر مدینہ یاد آیا ہے وہ بھی اتنی رات ہے. پڑھوں گا انشاءاللہ. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں, ساری کائنات کی ماں ہیں. ایک مطلب دو شعر اس کا سنیں, پھر میں انشاءاللہ آپ کی فرمائش پڑھ دیتا ہوں. سنیں, توجہ رکھنا. کہ فخر سے سر اٹھا اور یہ نعرہ لگا. توجہ رکھیے گا, کلام بہت پیارا سنیے گا. کہ فخر سے سر اٹھا اور یہ نعرہ لگا. میری ماں عائشہ پیاری ماں عائشہ, میرے ماں عائشہ پیاری ماں عائشہ, میرے ماں عائشہ پیاری ماں عائشہ. اس کلام کا پہلا بند ہمارے جو اس محفل کے دائی ہیں ہمارے عزیز قاری شاداب صاحب, قاری عمر صاحب, پہلا بند کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں. دیکھیے گا, توجہ رکھیے گا. کہ ساری امت کی محبوب ماں کون ہے. سنیں. کہ ساری امت کی محبوب ماں کون ہے. میرے سرکار کی جان جہاں کون ہے. میرے سرکار کی جان جہاں کون ہے. علم کا ایک بحر رواں کون ہے. علم کا ایک بحر رواں کون ہے. انتخاب خدا جہاں کون ہے. انتخاب خدا جہاں کون ہے. کن کے بستر پہ آتی تھی وہی یہ خدا. میری ماں عائشہ پیاری ماں عائشہ, میری ماں عائشہ پیاری ماں عائشہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. امی جان عائشہ, امی جان عائشہ, مفتی طارق جمیل. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں صاحب, بہت ماشاءاللہ. مسلمان پر جن کا احسان ہے. کیا بات ہے. کہ ہر مسلمان پر جن کا احسان ہے. جن کی عظمت کا قرآن میں اعلان ہے. جن کے عظمت کا قرآن میں اعلان ہے. جن کی پاکیزگی کی بڑی شان ہے. جن کے پاکیزگی کی بڑی شان ہے. جن سے الفت ہی ماں کی پہچان ہے. جن سے الفت ہی ماں کی پہچان ہے. جن سے الفت ہی ماں کی پہچان
ایمان ہے بس منافق ہی لگتا ہے ان سے خفا میری ماں عائشہ پیاری ماں عائشہ میری ماں عائشہ پیاری ماں عائشہ فخر سے سر اٹھا اور یہ نعرہ لگا میری ماں عائشہ پیاری ماں عائشہ میری ماں عائشہ پیاری ماں عائشہ. ایک بند اس کا اور سنیں اور پھر میں وہ کلام آپ کو سناتا ہوں, توجہ رکھیے گا کہ جن کے آگے اکابر کے بھی سر جھکے, توجہ, کہ جن کے آگے اکابر کے بھی سر جھکے جن کی تکریم سارے فرشتے کرے جن کی تکریم سارے فرشتے کرے پیار سے جن کو آقا حمیرہ کہے پیار سے جن کو آقا حمیرہ کہے پیار سے جن کو آقا حمیرہ کہے جن کے حجرے میں ہے جن کے حجرے میں ہے آج بھی مصطفیٰ میری ماں عائشہ پیارے ماں عائشہ میری ماں عائشہ پیاری ماں عائشہ فخر سے سر اٹھا اور یہ نعرہ لگا میری ماں عائشہ پیاری ماں عائشہ میری ماں عائشہ پیاری ماں عائشہ. بہت خوب مفتی صاحب, ماشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ کی محبتوں کو سلام, آپ کی خوبصورت سماعتوں کو سلام. اب آخر میں جاتے جاتے ایک مطلع اور ایک شعر ہمارے مولانا اسد اشرف صاحب اور ہمارے مقیم بھائی کی فرمائش کا سن لیں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی آخری شاعر آپ کے سلام. توجہ رکھیے گا کہ شہر مدینہ یاد آیا ہے شہر مدینہ یاد آیا ہے وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے عشق نبی میں دل تڑپا ہے وہ بھی اتنی رات گئے شہر مدینہ یاد آیا ہے وہ بھی اتنی رات گئے کہ کس چاہت سے رات گزاری وہ بھی سور کی خلوت میں کہ کس چاہت سے رات گزاری وہ بھی سور کی خلوت میں غار کا ساتھی یاد آیا ہے غار کا ساتھی یاد آیا ہے وہ بھی اتنی رات گئے غار کا ساتھی یاد آیا ہے وہ بھی اتنی رات گئے شہر مدینہ یاد آیا ہے وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے وہ بھی اتنی رات گئے. گل کھلے گل
گلشن کے لیے باغ تیرا شاد رہے، باغ میں جاتے ہیں ہم گلشن تیرا آباد رہے۔ عالی جناب یوسف صاحب کا شکریہ، مرسلین بھائی کو مبارکبادی، آپ سب کی محبتوں کو سلام، حضرت مولانا اسد اشرف صاحب کا شکریہ، اور خاص طور پر ہمارے قاری شاداب صاحب، حافظ عمر صاحب کا شکریہ، مقیم بھائی، تمام احباب کا شکریہ۔ حیات باقی تو پھر انشاءاللہ ملاقات باقی۔ اب ہمارے آخری مہمان بچے ہیں، درخواست یہ ہے کہ ہم ان کو بھی سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب آپ سے بہت ہی خوبصورت انداز میں رخصت ہوئے۔